بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. حضرات سورہ شورا کا ترجمہ چل رہا تھا اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں باتیں پیش کی جا رہی تھی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی، توحید کی طرف لانے کی ہر ممکن کوشش کی اور فرمایا فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور میری بات مان لو. مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی سوال نہیں تم لوگوں سے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. اور حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بیویاں پیدا کی ہیں، بیویاں بنائی ہیں، انہیں تم چھوڑ دیتے ہو. بل انتم قوم عادون. سچ تو یہ ہے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر جو ایک نفسانی فطرت کو بنایا ہے وہ ایک عورت کے ذریعہ سے پورا کرنا بہتر ہے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں. قوم کے لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط کہ اے لوط اگر تم ان نصیحتوں سے باز نہیں آؤ گے تو کیا کریں گے؟ لتکونن من المخرجین. تم کو یہاں سے نکال دیا جائے، تم کو اس شہر سے بھگا دیا جائے گا. یہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ سب باتیں ہم کو اچھی نہیں لگتی. اگر ہمارے طریقے سے آپ کو رہنا ہے تو رہیے، اور اگر ہماری باتوں کو آپ نہیں مانو گے، ہماری ان نصیحتوں کو بار بار ہم سے کرو گے تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال انی لعملکم من القالین کہ تمہاری یہ جو برائی ہے نا، یہ مجھے بہت سخت نفرت ہے اس برائی سے. تمہارے جو تم غلط کام کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ساتھ، نفسانی خواہشات کے ساتھ یہ جو کر رہے ہو، مجھے شدید نفرت ہے تمہارے اس کام سے. مجھے ذرا بھی پسند نہیں ہے کام تمہارا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ رب نجنی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ. اے میرے پروردگار تو مجھے اور میرے خاندان کو ان کے کرتوتوں سے اور ان کے برے انجام سے بچائے. حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں پر کیا فرمایا ہے کہ نجنی و اہلی، مجھے اور میرے اہل و عیال کو. ہم جانتے ہیں ان کی بیوی خود ان کے اوپر ایمان نہیں لائی. اہل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جن لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا نبی مانا تھا، ان پر ایمان لائے تھے، ان کو اہل و عیال کہا گیا. اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بات آئی تھی جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے تو اسے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھیے تمہارے اہل و عیال میں سے وہ ہیں جو تمہارے اوپر ایمان لائے. جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہے. تو یہی چیز یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اہل و عیال میں سے وہ لوگ ہیں جو تمہارے اوپر ایمان لائے. تمہارا خون کا رشتہ، تمہارا جو بھی رشتہ ہے، ان تمام رشتوں پر اسلام کا رشتہ اور دین کا رشتہ یہ مضبوط ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تو مجھے اور میرے اہل و عیال کو تو نجات دے دے.
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں اور ان کے خاندان کے تمام لوگوں کو نجات دے دیا، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ گئی۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو خود لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طریقے سے سمجھا دیا، برائی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ برائی سے روکنے کے جب نام نہیں لے رہے تھے تو لوط علیہ السلام کو یقین تھا کہ اب اس کے اوپر عذاب آئے گا، یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک اور برباد ہوں گے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پہلے سے ہی جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آ چکے ہیں ان کو لے کر اس گاؤں سے، اس شہر سے وہ نکلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ لوگ بچنے والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک اور برباد کرے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ رب العالمین الا عجوزا فی الغابرین، کہ سوائے ایک بوڑھی عورت کے، یعنی اس کو بھی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر کیا کیا ہم نے پورے کے پورے بستی والوں کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور یہی نہیں ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، پتھروں کی بارش کر دی۔ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، اور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہ بس بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں کو ڈرانے والوں کے لیے نازل ہوئی، یعنی ڈرانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی قوم پر لوط علیہ السلام کی پتھروں کی خطرناک بارش کی اور تمام کے تمام لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیہ، فرماتا اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں اور واقعے میں ایمان والوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، نصیحت ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ کیا ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اکثر مشرکین یہ اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے بڑی عزت والا ہے اور بے حد مہربان ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام پر جو ایمان نہیں لائے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، پتھروں کی بارش کی ہے۔ اور حدیثوں کے اندر جو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ سے ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھانے کے بعد پھر واپس ان کو زمین پہ پلٹ دیا اور پھر آسمان سے پتھروں کی بارش کی، یعنی ایسی سزا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دی کہ اور قوموں کو اللہ رب العالمین نے ایسی سزا نہیں دی تھی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے میں لوگوں کے لیے عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ اگر وہ لوگ بھی اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، رسولوں پر ایمان نہیں لائیں گے، اللہ سے نہیں ڈریں گے، تو اللہ رب العالمین جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ معاملہ کیا ہے، وہی معاملہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ایسے واقعات کو بار بار ذکر کرتے ہیں تاکہ ایمان والے ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، ایک واقعہ اور بچا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے 7 نبیوں کا واقعہ ذکر کیا ہے اور پھر اس کے بعد مکہ کے لوگوں سے اللہ رب العالمین کا خطاب ہے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کرام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں ہم نے پڑھی اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔